बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पॉइंट ऑफ व्यू। आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना है। मेरा एक जानने वाला एक दोस्त और एक स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ा करता था किसी ज़माने में 5 से 6 साल पहले। ये बेसिकली उसकी एक जीती जागती दास्तान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कहता है कि मैं एक दिन अपनी अम्मी और अपने अब्बू के साथ कहीं जाने लगा था, दूसरे शहर जाने लगा। तो कसम पुरसी की हालत थी, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी और मेरे अब्बा जो है वो सर्जिकल का काम करते थे और हम लोग जो है एक बस स्टेशन के ऊपर खड़े थे, बस के इंतज़ार में थे कि कब बस आए, हम उस पर सवार हों और दूसरे शहर जहाँ हमें कहीं जाना था किसी काम से, वहाँ हम जाएं। कहते इसी दौरान हमारे करीब से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू खड़े थे कि हमारे करीब से एक प्राडो वाला गुज़रा और मेरी अम्मा ने मुझे पूछा कि ये गाड़ी कितने की आती है। तो मैंने कहा अम्मा कोई 70 से 75 लाख रुपए की आती है। तो कहते मेरी अम्मा ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि चलो अल्लाह तनु भी दे, अल्लाह मेरे पुत्र नू भी दे। तो कहते वो जो एक जुमला था और वो जो मौका था वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया। मैं अपनी अम्मा अब्बा के साथ जब बस आई उस पर सवार हुआ, दूसरे शहर गया जहाँ हमें काम था और फिर वापस घर आए। तो मैं सारा वक्त बुझा सा रहा। मेरे अम्मा अब्बा भी मुझसे पूछते रहे कि पुत्र की गल है, ठीक है, खैरियत है, ठीक से है ना, सेहत ठीक है। तो मैं बस ऐसे ही टाल मटोल करता रहा कि कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत में ये थी कि वो उस एक वाक़या ने, उस एक जुमले ने जो मेरी अम्मा ने वैसे ही बोला था, वो मेरे दिल और दिमाग पे अपना असर कर चुका हुआ था। तो कहते मैंने सोचना शुरू कर दिया, अपने लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए, कि अब ये वाली जो गाड़ी है ये मैं ख़रीद के रहूँगा, लेकिन मैं कैसे ख़रीदूँ, किस तरह ख़रीदूँ। और मैं अपने दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मैं ये गाड़ी अपनी अम्मा को तोहफ़ा दूँगा। कहता है बहुत सारी चीज़ें सोचता रहा, ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। सारी रात करवटें लेता रहा, नींद ना आए। मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो थे वो मेरे दिमाग में इस तरह जो है उनकी कुश्ती हो रही थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। लिहाजा सो गया। सुबह उठा तो अचानक मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरे घर में से कोई मेरी सपोर्ट कर सके। उसने सोचा कि उसके अब्बा सर्जिकल का काम करते हैं और हमारा जो शहर है ये है भी इंडस्ट्रियल सिटी है, सर्जिकल का और फुटबॉल का बहुत काम होता है यहाँ पे सियालकोट में। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम शुरू करूं जिसमें मेरे अब्बा मेरी हेल्प कर सकें। तो उसने अपना जो पुराना खटारा कंप्यूटर था उसको निकाला, उसमें उसको सेट किया और उस पर इंटरनेट वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की और सर्चिंग ब्राउजिंग शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं कोई बंदा, कोई कस्टमर मुझे मिले। कहता है इस दौरान मैंने एक कंपनी जो थी अपने अब्बा के नाम से वो कंपनी रजिस्टर करवाई और फिर जो भी उसके लवाजमात होते हैं और एक वो सिक्योरिटी का, टैक्स का, जो भी लवाजमात होते हैं वो पूरे किए ताकि मेरी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। कहते उसके लिए पैसे तक नहीं थे, वो भी किसी दोस्त से लेके वो पैसे, वो 1500-1600 रुपये वो कंपनी के देने होते हैं, फिर 3000 उसकी रजिस्ट्रेशन के होते हैं। तो ब्ला इस तरह की चीज़ें जो था वो कहता है मैंने कर ली। फिर कहते 6 माह तक लगातार जो था वो कभी किसी से उधार ले तो मैं नेट के जो पैसे होते थे वो भी मैं दोस्तों से ही ले लो के करा के वो मैं 6-7 माह तक लगा रहा। इस दौरान बहुत सारे लोग जो थे वो थोड़ी बहुत उनके साथ कन्वर्सेशन होती रही, ईमेल पे थोड़ी बहुत बात होती रही, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे। कहते 6-7 माह के बाद मुझे एक कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया, एक पीस का ऑर्डर दिया कि एक सीज़र था, वो उसने कहा कि ये ज़रा बना के मुझे एक सैंपल के तौर पे भेजें। मैंने अपने अब्बा को कहा कि अब्बा जी ये बना लेंगे। उसने कहा कोई मसला ही कोई नहीं,
کیونکہ وہ کام کرتے تھے، پچھلے 15-20 سال سے وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے اس کو جتنی مہارت ان کے پاس تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنی طرف سے بہترین بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے کہا اللہ پتر، کہتے وہ میں نے اس کی جو کوریئر تھا وہ کیا، اور اس کو جب ملا وہ بندہ اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ یہ کیا کیا تم نے، کیسے کیا ہے. خیر کہتا ہے اس نے مجھے جو پہلا آرڈر دیا وہ کہا کہ اسی طرح کے مجھے 100 پیس اور چاہیے. تو میں نے اپنے ابا کو کہا کہ یہ جو کام ہے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے، یہ جو 100 پیس ہیں یہ ایسے ہونے چاہیے کہ شہر کا کوئی اور بندہ ان کو اس طرح سے نہ بنا سکے. کہتے میرے ابا نے کہا کہ پتر کوئی گل ہی نہیں، کوئی فکر نہیں. اس دوران میں اپنے ابا کے ساتھ بھی اٹیچ رہا. کچھ بہت ساری چیزیں وہ پوچھتے ہیں کسٹمرز کے، کون سا مٹیریل یوز کریں گے، پالش کیسے کریں گے، لینتھ وڈتھ کتنی ہوگی، بلا بلا ساری چیزیں جو تھی وہ اس دوران کہتے ہیں میں نے سیکھی اپنے ابا سے. ان کے پاس بیٹھ کے یہ سارے 100 جو پیس تھے وہ بنوائے، اور بنوانے کے بعد میں نے ان کو کوریئر کیے. 50% ایڈوانس پے کر دیتے ہیں وہ جو باہر سے جو بھی کسٹمر ہوتے ہیں، چونکہ یہ پراپر چینل بینکس کے تھرو کرنا ہوتا ہے. ایک بینک ادھر سے انوالو ہوتا ہے، ایک ادھر سے ہوتا ہے، اور وہ تھرو ایک پراپر چینل ہوتا ہے، اس کے تھرو یہ سارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب میں نے وہ 100 پیس جب اس کو بھیجے تو وہ تو بس شدائی ہونے والا تھا، پاگل ہونے والا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر. وہ جو 100 سیمپلس تھے، پیس تھے، وہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. اس نے کچھ میں نے مارجنل سا اس کو پروفٹ رکھ کے اس کو یہ پیس دیے تھے. یعنی اگر کوئی $6 اگر پورے شہر سے وہ $6 کا پیس ملتا تھا تو میں نے اس کو $5 کا دیا تھا، اور تقریباً $3-3.5 اس کے اوپر میری اپنی لاگت آ رہی تھی. تو کہتا ہے میں نے اتنا سا منیمل سا جو رکھ کے نا ایک مارجن اس کو دیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے 10,000 پیس کا ایک آرڈر دے دیا. کین یو امیجن کہ ایک پیس سے 100 پیس، اور پھر 100 سے 10,000 پیس پہ وہ چلا گیا. اور پھر اس نے کہا کہ آپ یہ کام جو ہے وہ میرے ساتھ کریں. ایک پراپر جو ہے ایک جو MOU ہے وہ سائن ہوا، باقاعدہ اس نے کام شروع کر دیا. پھر اس دوران کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کو کہا کہ وہ اپنا وہ سارا سیٹ اپ بھی ہم نے اپنے گھر میں لگایا. تھوڑا بہت جو بھی ان کے کام کے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ ہم نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں وہ سارا سیٹ اپ لگایا، اور ہم نے 2-3 اور لوگ رکھے، اور پھر ہم نے دن رات محنت کر کے وہ 3 مہینے کے اندر ہم نے وہ 10,000 پیس کا جو آرڈر تھا اس کو مکمل کیا. اور پھر جب وہ مکمل ہوا اس کو ہم نے انتہائی نفاست اور بڑی خوبصورتی سے جتنا میکسیمم ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا. کہتے اس دوران جو تھا میں نے دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ دیے تھے. کرکٹ کا بہت شوقین تھا، گھومنے پھرنے کا بہت شوقین تھا، یہ سارے کام میں نے چھوڑ دیے ہوئے تھے. بس دن اور رات میں نے اس ایک کام پہ لگایا، اور اس کام کو میں نے اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھا ہوا تھا. میں نے اپنی برتھ ڈے پارٹیز بھول لیا، مختلف جو آنے جانے ہوتے تھے، مختلف جو فنکشنز ہوتے تھے، پارٹیز ہوتی تھیں، دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، گھومنا پھرنا، یہ سب کچھ میں نے چھوڑ چھاڑ دیا تھا. تقریباً 1-1.5 سال سے میں یہ سب اس کام میں لگا ہوا تھا. تو آفٹر 1 ایئر جو تھا اس کا جو کام تھا وہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہو گیا. پھر کہتا ہے کہ اس نے پھر مجھے مزید 10-10 ہزار کے اور بھی بہت سارے آرڈرز دیے کہ یہ بھی بنائیں، وہ بھی بنائیں، ایسے بھی بنائیں. مختلف اور جو ایسیسریز تھیں ان کے آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے. تو پھر کافی ہینڈسم اماؤنٹ جو تھی وہ میرے پاس کلیکٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ میں نے اپنا ایک یونٹ جو تھا وہ بنایا، آفس بنایا، بہت ساری اور چیزیں آئیں. اور پھر جب یہ آرڈرز آتے رہے اور میرا کام جو تھا وہ فلورش کرتا رہا، بڑھتا رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ آفٹر 3 ایئرس میں اس پوزیشن میں تھا کہ اب میں ایک پراڈو گاڑی خرید سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر میں نے 70 سے 75 لاکھ والی جو گاڑی تھی وہ میں نے خریدی، اور اب اس کی چابی اپنی اماں کو دی کہ یہ لے اماں، یہ آپ کا تحفہ ہے. تو وہ اسی کی تھی، اماں نے کیا کرنی تھی وہ. لیکن کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ میری اماں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی میرے پتر کو بھی ہونی چاہیے. سو میں نے اس کے اوپر بھرپور محنت کی. دنیا کی سب باقی چیزیں چھوڑ کر صرف اس ایک چیز کے اوپر فوکس کیا، اور میں آج اس کو حاصل کرنے میں اور اپنی اماں کو تحفہ دینے میں کامیاب ہوا. اب اس ساری سٹوری کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس ساری سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ گاڑی، پیسہ، یونٹ، سیٹ اپ، یا
اس کی اماں کو دینے والا وہ تحفہ یا اس کو ملنے والے کسٹمرز یا اس کے ابا کی ہیلپ یا اس کا وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. نہیں، اس ساری سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ 15 سیکنڈ کا ایک ٹائم سپین، جس ٹائم کے اندر اس کے دماغ نے اس چیز کو کلک کیا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. جب اس نے اس چیز کو کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد اس کے برین نے اس چیز کو لاک کر دیا اور اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور پھر اسی کے برین سے وہ آئیڈیاز جنریٹ ہونے شروع ہو گئے کہ اس طرح کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، اور پھر اس کو اس نے عملی شکل دی اور پریکٹیکلی اس کو شروع کیا. اور پھر اس کے دوران اس نے اپنی بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکریفائز کیا اور پھر اس ایک چیز کے اوپر فوکس کیے رکھا اور اس کو کرتے رہے. مشکلات بھی آئیں، بہت ساری پرابلمز آئیں، بہت سارے مسائل میں سے گزرنا پڑا، بہت ساری تکلیفیں سہی، بہت سارے جو پرابلمز تھیں ان کو فیس کیا، لیکن وہ اس کام میں لگا رہا، اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ہزاروں خیالات ڈیلی آتے ہیں، لیکن کتنے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم کلک کر پاتے ہیں؟ کتنے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم کلک کرنے کے بعد لاک کر دیتے ہیں؟ کتنے آئیڈیاز ہیں جن کو لاک کرنے کے بعد ہم اس کو پریکٹیکلی کرنے کا سوچتے ہیں؟ کتنے آئیڈیاز ہیں جن کو پریکٹیکلی کرنے کا سوچنے کے بعد ہم واقعی میں اس کو کرتے ہیں؟ اور پھر کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کرنے کی تیاری شروع کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں؟ اور کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو ہم مکمل کر کے چھوڑتے ہیں؟ یہ چیز ہے. اسٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی آئیڈیا آئے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس کو فوراً کیش کریں، اس کو کلک کریں، لاک کریں، اس کے اوپر پریکٹیکل اس کو سوچنا شروع کریں اور اس کے اوپر اس کو مکمل کر چھوڑیں. اس کے لیے چاہے آپ کو بہت ساری اور چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی کسی ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ. گڈ بائے. اللہ حافظ.